اللہ رب العزت اس بندے کی طرف 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس بندے پر رب تعالیٰ کی 1 مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، خوش بخت بن جاتا ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو رب تعالیٰ کی 1 نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتی۔ تو کتنے خوش نصیب افراد ہیں جو روزانہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو اور سناؤں گا، اور میرا یہ حسن ظن ہے جو یہ توجہ سے حدیث سن لے اس کے لیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کے اس گاؤں دیہات میں اگر کسی کے پاس دولت زیادہ آ جائے یا عہدہ بڑا مل جائے، وہ صدر پاکستان ہی بن جائے، پھر وہ آپ کے اس گاؤں میں رہنا پسند کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند۔ اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ۔ ہر بندہ اس کے قریب، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تے اتنے کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی۔ دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر وہ میرے قریب ہوگا۔ نہ شرط لگائی تو کیا لگائی، فرمایا میرے امتیو تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یا فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت صاحب آج میں نے آپ کو صرف ایک نقطہ بیان کرنا ہے، ایک نقطہ۔ یہ یقین جانو میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے مفتی صاحب قبلہ کو سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل، اب لکھتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل گزارنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ یا اس کو میں آسان زبان میں سمجھانا چاہوں تو یہ سمجھو ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں 100 سالہ عبادت وہ جس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو وہ ڈالو، اور دوسری طرف اللہ کے ولی کی صحبت میں کچھ عرصہ گزارا وہ ڈالو۔ فرماتے ہیں کہ جو
اللہ کے ولی کی صحبت میں وقت گزارا، اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، 100 سالہ عبادت کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب بہتر کیوں ہے؟ آج میں نے صرف اس وجہ کو بیان کرنا ہے، صرف اس وجہ کو بیان کرنا۔ حضرت صاحب ایک بندہ 100 سالہ بے ریا عبادت کرتا رہے، اس کے دل میں وہ یقین کی دولت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک پل بیٹھنے سے یقین کی دولت پیدا ہوتی۔ اور ایمان نام ہے یقین کا، جتنا یقین پختہ ہو جائے گا ایمان اتنا پختہ ہوتا جائے گا۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں اور آسان سی مثال دے دوں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اللہ ہمیں، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو، اللہ ہمیں۔ کبھی دل سے مانا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ کہیں گے جی آپ نے عجیب بات کہا دی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مسجد میں لے جاؤ، ہم قرآن صاحب کے رکھ کے بھی کہیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میں پھر ہاتھ باندھ کے ایک بات کہوں گا، 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، بھاگ جاتے ہیں، ابا جی آ جائیں چھپا دیتے ہیں، افسر آ جائے بھاگ جاتے ہیں، بھئی اب نہیں کھیلنا، کہتا جی پولیس والوں نے دیکھ لیا تو وہ اندر دے دیں گے، ابا جی نے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے، افسر نے دیکھ لیا تو نوکری سے جواب ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ابا جی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، افسر کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، ارے جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیسے برائی کرے؟ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ چوری کرے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، سودی کاروبار کرے گا؟ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک اور مثال دے دوں، آپ گاؤں دیہات کے رہنے والوں میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لو گے۔ ایک بندہ لینڈ لارڈ، زمینوں کا مالک، اس نے زمین پہ فصل لگائی، جب پھل لگ گیا اس نے عورتوں کو ٹھیکہ دے دیا پھل توڑو۔ عموماً گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، خود ہی اپنے محل میں کھڑے ہو کے نظارہ کر رہا ہے۔ ایک عورت نے کچھ پھل اس انداز سے توڑا، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی، اس نے اس عورت کو اپنے محل میں بلا لیا، وہ کہنے لگا جاؤ جا کے سارے دروازے بند کر آؤ۔ عورت گئی دروازے بند کر کے آ گئی، پھر وہ پوچھنے کا سارے دروازے بند کر آئی ہو؟ کہنے لگی ہاں سارے بند کر رہی ہوں لیکن ایک دروازہ کھلا رہ گیا۔ ایک دروازہ مجھے بولو، کہنے لگا جا کے اس کو بھی بند کر کے آ۔ کہنے لگی وہ مجھ سے بند ہونے والا نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ کہنے لگی وہ اللہ کے دیکھنے کا دروازہ ہے جو مجھ سے بند نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی بات کہی تو اس نے چیخیں ماری اور بے ہوش ہو گیا،
اور جب ہوش میں آیا تو سارا نشہ کافور ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیا کام کرنے لگا ہوں. لو میں ایک آپ کو بڑی بات پکی دل سے کہنے لگا ہوں. جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ ولی کامل بن جائے. اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کا کام ہی یہ ہے بندے کے دل میں یقین بٹھا دیتے ہیں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. آپ کہیں گے جی وہ یقین کیسے بٹھاتے ہیں, ان کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے یقین بٹھاتے ہیں؟ اور میں اس کی بھی ایک بڑی پیاری مثال دوں. آپ میں سے شاید کسی نے نام سنا ہو میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی شرق پشری والی صاحب, بہت بڑے ولی کامل, وقت کے کتب, نقش بندیہ سلسلے کے بہت بڑے چمکتے ہوئے ستارے. ایک مرتبہ آپ کے قریبی گاؤں میں, آپ شرق پشری کے رہائشی ہیں, اس کے ارد گرد گاؤں دیہات کافی ہیں, ایک گاؤں میں چور آئے چوری کرنے. کیا کرنے آئے؟ انہوں نے سن لگائی. سن سمجھتے ہیں؟ دیوار کو پیچھے سے پھاڑ کے اندر داخل ہو جانا, مال لوٹ کے چلے جانا. بار والے سمجھے او تالا لگایا وے, ایسے ہی ہے نا. انہوں نے سن لگائی لیکن کامیابی نہ ہوئی, مال نہ ملا. صبح ہو گئی, اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہوں روٹی کس طرح کھائیے. گاؤں دیہاتوں میں ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں. ایک بیچ میں سے بولا, کہندا میاں صاحب دا لنگر چل رہا, چلو اتھوں کھائیے. میاں صاحب دا لنگر چل رہا ہے, چلو اتھوں کھائیے. دوسرا کہنے لگا یار پیسے بھی نہیں لائیں گے, روٹی بھی راجی کے کھاؤں گے, چلو اتھے ہی چلنے ہیں. تو سارے اکٹھے ہو گئے نا تو وہاں آ گئے. اتفاق کی بات ہے اس دن میاں صاحب رحمت اللہ خود لنگر تقسیم فرما رہے تھے اور لنگر لینے والوں کا رش لگا ہوا تھا. جیسے ہی اندر داخل ہوئے میاں صاحب نے فرمایا بیلیو اور ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, بیلیو ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, اے بیچارے رات دے تھکے آئے نے, انہوں نے پہلے روٹی کھوا دی. اے رات دے تھکے آئے نے, انہوں نے پہلے روٹی کھوا دیئے. بس ان کی اندر کی کایا پلٹ گئی کہ ہم تو رات کی اندھیرے میں سن لگا رہے تھے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اگر کوئی دیکھتا تو جوتے مارتا, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. لیکن میاں صاحب یہیں بیٹھے دیکھ رہے تھے. اگر میاں صاحب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو جو ان کا خالق ہے اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہے. ان کی اندر کی کایا پلٹ گئی. خیر لنگر کھایا رج کے, رات کے جاگے ہوئے تھے تو کہنے لگے چلو آج رات ایتھے سو جانے ہیں, سویرے اٹھ کے جاواں گے تے اپنا کام کریں گے.
لیکن میرا دل کہتا ہے میاں صاحب کی نگاہ پڑ گئی تھی، جاتے تو اب کدھر جاتے. سو گئے. کیا ہو گیا؟ جب رات کا پچھلا پہر ہوا نا تو میاں صاحب ان کے پاس آ گئے. آ کے ان کو اٹھو بیلیو، اور بیلیو اٹھو اٹھو اٹھو. ایک دم اٹھ کے بگے میاں صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا بیلیو تساں بھی چور ہو تو میں بھی چور ہوں. تساں بھی چور ہوتے، چلو آج رل کے سن لائیے. وہ لگے معافیا مانگنے، حضرت صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم چوری نہیں کریں گے. فرمایا نہیں نہیں، اے میرا ایڈا وڈا لنگر چل رہا ہے، میں تھوڑی چل رہا ہے. وہ سوچنے لگے واقعی یار اینی دنیا کھا کے جاندی ہے، میاں صاحب ہی تو کچھ. میاں صاحب نے فرمایا بیلیو جتھے راتی تسی سن لاندے رہے پھڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی جے، تے جے کامیابی ہو جاندے تے چند دن تہاڈی روٹی پانی چلنا سی، پھر تہاڈا وہی حال ہو جانا سی. کیونکہ حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت. اونچی بولو، حرام چ برکت. حضرت صاحب ایک بندہ سی نا جدی پشتی چور، پتر روزہ جوان ہو گیا. انہوں نے کہا پترا چل آج تین بھی نال لے چلیے. انہوں نے کہا بس چل ٹھیک ہے چلنے ہیں. تر پیا چلے چلے. انہوں نے نا پتر وال اشارہ کر، پترا ادھر آ، او کوٹھی نظر آ رہی ہو؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا پترا میں نے 12 دفعہ لٹیا ہی. کنی دفعہ؟ کہنے ابا جی چلو واپس چلیے. کہنے کیوں؟ کہنے لگا جن 12 دفعہ لٹیا جی او دا دیوا پھر بھی بلدا ہے، ساڑا دیوا پھر بھی نہیں بلدا. حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت. اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں اور تانوں بڑی آسان جے مثال دے دیا. حضرت صاحب ایک اونٹنی ہے، ایک گاں ہے، ایک مجھ ہے، ایک بکری ہے، ایک بھیڑ ہے. یہ کنے کنے بچے دیندے نے؟ ایک یا دو؟ ہاں جی ہے نا جی، ایک یا دو. تو روزانہ ذبح کنے ہوندے نے؟ پھر وڈی تے کنے ذبح ہوندے نے؟ اس دے باوجود انہاں دے اجڑ نظر آندے نے. اور ایک کتی 12 بچے دیندی ہے، اجڑ نظر نہیں آندا. ایدہ مطلب ہے حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت نہیں ہے گی. اس واسطے میں تاڑے کے ہاتھ بان کے عرض کرنا، خدا را حلال کھاؤ حرام تو بچو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرمانے نے جیڑی میں گل کرن لگا ہاں اگر یہ غلط ہوئے تو اللہ تعالیٰ میں نو انیا کر دوے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا گوشت حرام مال نال پلے گا وہ جنت سے داخل نہیں ہو سکتا. میں ناراض تو نہیں ہوا کہ میری گلاں تو اج اسی اپنے بچوں نے تربیت کی دے رہے ہیں. گنیاں دی ٹرالی جا رہی ہے، مغلو گنے کھچ کے کھا رہے نے. کدا مال کھا رہے جے؟ کدی اجازت نال کھا رہے جے؟ پھر کہنا جی عبادت لذت نہیں آندی. تیرا لقمہ حلال دا ہوئے گا تے لذت آئے گی. لقمہ حرام دا ہوئے تے لذت کی بھی آ جائے. خدا را اپنے بچیاں نو حرام کھان تو بچاؤ، خود بھی بچو. جدو میں خود ٹرالی گنے کھچ کے کھاواں گا تے بچے نہیں کھان گے. فرمایا جتھے تسی راتی سن لاندے رہے پڑے جاندے تے جتیاں پہنیاں سی جے، جے کامیاب ہو جاندے تے چند روٹی پانی چلنا سی، وے تاڑا ہوئی حال ہو جانا سی. آؤ آج تانوں میں ایک گھر ایسا دساں جتھے سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نال ویکھے جاؤ. سن لاندے پھڑے جاؤ تے عزت دی نظر نال ویکھے جاؤ.
تے اگر کامیاب ہو جاؤ پاویں دے سوئی دے نکے دے برابر تاڑیاں پشتاں ہی پالدیاں رہنگیاں، دولت ختم نہیں جو ہوئے گی۔ میاں صاحب وہ کار کیڑا وے جتے سان لاندے پھڑے جائیے تے عزتی نظر نال ویکھے جائیے تے جے کامیاب ہو جائے تے نسلیں پالدیاں رہن، دولت ہی ختم نہ ہوئے، وہ کار کیڑا وے؟ فرمایا چلو پہلے غسل کرو۔ غسل کروایا، پاک صاف کپڑے پوائے تے پھڑ کے مسیطے لائے، فرمایا اے جے رب دا گھر ہے تے پچھلی راتی آ کے سن لایا کرو۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ لو جی حضرت صاحب وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے نے تے چوری نے، رکوع چ گئے تے چور، سجدہ چ سر رکھیا تے چور، جدوں سجدہ چ سر رکھیا وے تو میاں صاحب نے بھی سجدہ سر رکھ دیتا، عرض کرنے لگے یا اللہ ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی، اگے پہنچانا تیرا کام ہے۔ یار سر چکیا تے سارے اللہ دے ولی بنے ہوئے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اب میں اپنا ایک تجزیہ پیش کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ کو میری بات یہ پسند آئے یا نہ آئے۔ تجزیہ کیا ہے؟ آج جو وہاں کے گدی نشین ہے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو گدی نشین ہے، ہم سے کروڑ درجے افضل ہیں، ہم ان کے پاؤں کی خاک کی برابری بھی، لیکن جو کمالات ان کے بڑوں میں تھے آج نظر نہیں آتے۔ میری بات بری تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ آج جو بڑوں کے اندر کمالات تھے آج ان میں نظر، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ میاں صاحب دی سن لگی ہوئی ہے، خاندان پالدا پہ آوے۔ میاں صاحب دی سن لگی ہے تے انہاں دا سارا خاندان، تے دادا صاحب نے ایسی سن لگائی پورا پنجاب ہی پالدا پہ آوے۔ اور میرے غوث نے ایسی سن لائی پوری دنیا 11ویں کھا رہی ہے۔ لیکن یار ایک کوڑی گل بھی کہہ دیا، میں نے اپنے سنیاں تے دکھ بڑا وے، دکھ بھی اپنے تے ہی ہوندہ ہے نا، پرائیں تے نہیں نہ ہوندہ۔ میں نے اپنے تے دکھ بڑا وے، دکھ پڑا کی یہ سارا سال لنگر غوث پاک دا کھان گے تے پیر او پڑھدے نے جرا نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، ساڑیاں دل دیاں نمازاں نے تسی وکھاوے دیاں پڑھ دے جے، اور جدہ لنگر کھا لے جو دل دیاں نمازاں پڑھ دے سی کہ سامنے پڑھ دے سی۔ جیڑا کہنے جی دل دیاں نمازاں نے یہ دکھاوے دیاں نمازاں منہ چ ماریاں جانیاں، جدو مر جانا تو پھر کہنے نے مولوی صاحب آؤ ذرا جنازہ تے پڑھا دیو۔ میں کہا جی 5 نمازاں دل چ ہو سکنے، جنازہ دل چ نہیں ہو سکتا، کرو دفن اینا نے انجی بغیر جنازے دے۔ او نہیں 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 آوے جی تہاڈی مہربانی، گلاں نہ کرو، آوے جی جنازہ پڑھاؤ۔ بھئی جے 5 نمازاں تہاڈیاں دل چ ہو رہی ہیں تو نماز جنازہ دل چ نہیں ہو سکتی، پڑھو دفن کرو بغیر جنازہ پڑھے۔ تماشا بنایا ہے ابھی وہ جی قرآن چ نماز پڑھن دا ذکر ہی نہیں آیا۔ میں کہتا جھوٹا میں کذاب ہے،
جھوٹ بول دیا میں. کہنے لگا جی کس طرح؟ میں کیا سورہ کوثر یاد ہی؟ انا آتیناک الکوثر. رب تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب حضرت تانو خیر کثیر عطا فرمائی. پھر اگے فرمایا فصلی لربک وانحر، پس پڑھ اپنے رب کے لیے نماز. ارے نماز پڑھن دا ذکر قرآن چ آ گیا وے، اور نال قربانی بھی کر. پڑھن دا بھی ذکر ہے گا وے تے نہ پڑھن دی سزا بھی موجود ہے. سورہ مزمل دی اگلی سورت ہے سورہ مدثر، او دا دوجا رکوع. رب تعالیٰ فرمایا جس لئے جنتی جنت سے چلے جان گے، دوزخی دوزخ چلے جان گے. کئیو بندے جنہیں دنیا سے پکے یار سی، ایک جنت سے ایک جہنم سے. وہ جہنم سے ساڑھے پہنے اے جنتی جنتی نعمتہ تو محظوظ ہو رہے ہیں. یار میری گل سنو، میرا حوالہ غلط ہوئے لحاظ نہیں کرنا، ترجمہ غلط ہوئے، آیت غلط ہوئے لحاظ نہیں کرنا. کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب تسی غلط کہہ رہے ہو. میں سب دے سامنے معذرت بھی کراں گا، الفاظ بھی واپس لے لواں گا. یار جی آیت بھی صحیح ہوئے، ترجمہ بھی صحیح ہوئے، حوالہ بھی صحیح ہوئے، پھر قرآن تے عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کھڑو گے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی ہے. یار دیکھو میں اینلو اور وڈی کوئی دلیل نہیں دے سکتا. آیت غلط ہوئے، حوالہ غلط ہوئے، ترجمہ غلط ہوئے، میں مجرم. تو جی آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، حوالہ بھی صحیح ہے، پھر قرآن سے عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تھوڑا جو اچھی آواز نہ بول. قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس لئے جنتی جنت چلے جان گے، جہنمی جہنم سے چلے جان گے. تے جنتی جہنمیاں نے ویکھ کے کہیں گے ما سلککم فی سقر، اور کس وجہ نال تسی جہنم چ آئے ہو؟ دنیا چ ساڈے نال کٹھے رہندے سو، اج تسی جہنم چ سڑدے پے جے، اسی جنت چ موجاں کر رہے ہاں. تسی کس وجہ نال دنیا چ کیڑے کام کرتے سو جدی وجہ نال اج جہنم چ سڑدے پے جے؟ قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوزخی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں سی پڑھ دے جدی وجہ نہ دوزخ چ سڑ دے پے. میں کیا پڑھن دا بھی ذکر ہے تے نہ پڑھن دیا سزاواں بھی موجود نے. لیکن ہوندا کی ہے جاہل پیر نے جویں مریدان دا ذہن بنا دے وہ میں بن لگے رہندے نے. کئی ایسے ڈبا پیر، ایک دفعہ میں دادا صاحب میں جان دے ہیں نا تو وہ حلقہ لا کے بیٹھے ہیں مریدین بھی تے پیر صاحب بھی، اور ذہن کی بنا رہے ہیں اے دیکھو مولوی کہندے نے نمازاں پڑھو اور نمازاں پڑھو، روزے رکھو. کہنا میں نے کوئی مولوی چیلنج ہے میرا جواب دوے صحابہ کہف دے کتے نے کوئی نمازاں پڑھیاں سی جنت چ جائے گا، ولیاں دے نال لا کے جنت چ گیا. کوئی مولوی ہے جڑا میں جواب دوے؟ میں چلدا چلدا ذرا رک گیا. میں واپس ہو کے میں کہا حضرت جی اگر ناراض نہ ہوئے تو میں کچھ عرض کرا. اور ڈر بھی لگتا نا، مرید بھی بڑے نہیں نہیں بولو تسی. میں کہا تسی انہیں کیا جی کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی؟ کہنے لگا ہو میں تے قائم ہاں. میں کہا جی کتے تے نماز فرض کنے کیتی سی؟ میں کہا کتے تے نماز فرض نہیں ہو، تیرے تے نماز فرض ہے. تو نماز نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ کرن دی وجہ نہ جہنم دا ایندھن بنے گا. بندیاں نے پاگل بنایا ہے ہمیں. ایک بچہ نابالغ ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گا گناہگار نہیں، اور تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی. وہی بچہ جب بالغ ہو جاوے پھر نماز نہیں پڑھے گا
عذاب دا مستحق بنے گا. تو مثال کتیاں دی دین دے آیا میں کتے تے نماز کیڑی فرض ہوئی ہے. میں نے کہا چلو اے گل تے میں مان لیتی, میری اگلی گل دا جواب دیو. میں کہا جی اگلی کیڑی ہے؟ کہنے لگا غوث پاک دا دھوبی سی قبر چ گیا, فرشتہ نے سوال کیا, انہوں نے کہا میں تے غوث پاک دا دھوبی ہاں, دھوبی نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی؟ میں کہا حضرت جی یہ بھی جواب عرض کر دیا. کہنے لگا بولو. میں نے کہا غوث اعظم رضی اللہ عنہ جڑے کہ سارے ولیاں دے سردار نے, جنہاں نے ایک رات نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, متواتر 40 سال تک عشاء دے وضو نہ فجر دی نماز پڑھی ہے. جڑے 30 سال تک متواتر نفلہ چ قرآن پڑھتے رہے نے. میں کیا وہ بے نمازی کو لوگ کپڑے تو آ سکتے ہیں؟ زانی شرابی کو لوگ کپڑے تو آ سکتے ہیں؟ میں کیا اس دھوبی نے اے کیا وے کہ فرشتوں میرے کو لوگ پوچھ دے جے بس اینا سن لو میں او ماں جنہوں شہنشاہ ولایت نے اپنے کپڑے دھون واسطے سلیکٹ کیتا وے, ہن میرے کو لوگ کی سوال پوچھ دے گے. اچھا ساڈے سنیاں جنا ایک مزاج ہے, اسی کرامتاں بڑے غور نہ سننے ہیں. ایسے ہی ہے نا, اگر ناراض نہ ہوئے تو آج غوث پاک دی کرامت میں بھی سنا دیا, وہ ہضم ہو جائے گی. یہ تو سنو تو پتہ چلے گا نا بعد چکے نہ ہضم ہوندی کہ نہیں ہضم ہوندی. لوگ کرامت سنو غوث پاک دی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے چ جلوہ فروز نے ایک خنزیر دیوار کود کے نا پھلانگ کے اندر آ گیا. آن کے غوث پاک دی بارگاہ چ عرض کرنے لگا جی تسی پیرانے پیر ہو, جڑا بھی تاڈے در تے آنے خالی ہاتھ نہیں جاندا, کہ آج میں بھی ایک مراد لے کے آیا ہوں, تو میں نے خالی نہ لوٹاؤ. فرمایا کی مراد چاہنا ہے؟ عرض کرنے لگا جی میں چاہنا ہوں میں خنزیر تو انسان بن جاواں. خنزیر تو کی بن جاواں؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ. خنزیر تو کی بن جاواں؟ میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اکھاں بند کر لیتیاں, سر میں جو چکا گیا یعنی مراقبہ کیتا. تھوڑی دیر بعد آپ نے سر چکیا تو ارشاد فرمان لگے ٹھیک ہے میں تیرے حق سے دعا کرنا وا, تو خنزیر تو انسان بن جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, اگر تن قبول ہے تو میں تیرے حق سے دعا کر دیا, نہیں قبول تو نہیں کروں گا. کہنے لگا جو شرط کی ہے؟ فرمایا تو انسان تے بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. انسان تے بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. اگر تن قبول ہے تو میں دعا کر دیا. فرماندے خنزیر نے جدو اے سنیا تے چیخا ماردا ہویا نس گیا, کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا, بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا. یار جڑا اللہ دے ولی فرما رہے نے کہ خنزیر بھی صبح اٹھ کے دعا کردا یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگتا. اسی کہنے سانو کوئی اللہ والا ملدا ہی نہیں, اور یا تن ملے کیویں؟ تو نماز تے پڑھ اور نیکی دے کام تے کر. جدے کولو خنزیر بنا مانگ لیا وی اللہ دا ولی کیویں اودے متھے لگے یار.
چلو حضرت صاحب ایک فیصلہ میں تاڑے تے چھڑ دینا وا، مسجد سے بیٹھے جھوٹ بالکل نہیں بولنا، گل سچی کرنی ہے۔ حضرت جی تسی گھر چ ایک ملازم رکھ دیجئے یا ڈیرے تے کو ملازم رکھ دیجئے، ان ایک دفعہ بلاؤ نہ آئے، دوجی دفعہ بلاؤ نہ آئے، تیجی دفعہ بلاؤ نہ آئے، تسی انہوں سزا بھی دیں ہو، چھٹی بھی کرا دیں ہو۔ میں کہنا حضرت جی غریب آدمی ہے، کیوں مار دے پیجے، کیوں چھٹی کرا دے؟ جواب مل رہا ہے حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، اچھی بولو، 3 دفعہ بلایا، میں نے کہا جڑا 3 دفعہ بلان دے ہوتے نہ آوے ادھی اے سزا وے، تے کدی سوچا جے تاڑا رب تانوں 5 دفعہ بلاندا وے، جڑا 5 دفعہ بلان دے ہوتے بھی نہیں آ رہا ادھی کی سزا ہونی چاہیے؟ اللہ اللہ اللہ۔ چلو حضرت جی میں ایک اور تاڑے ہوتے فیصلہ ساجنا، تسی حضرت صاحب میری گل دا جواب دینا، تاڑا اپنا گھر ہوئے، انہوں لگایا وے تالا، بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ ساریاں دی آواز نہیں آ رہی ہے، اور اچھی آواز نہ بولو۔ جے تو اپنے گھر چ بغیر چابی دے نہیں وڑ سکدا، بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟ حضرت صاحب میں غلط ہاں، میری چولی چھپا دیو، مت میرا لحاظ کرو۔ تسی کہو گے جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی دا کلمہ پڑھ دی انہوں نے پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت دی چابی ہے، نماز جنت دی چابی ہے، اچھی بولو نماز جنت دی چابی ہے۔ چلو حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چلو جی تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا جے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ یار جب تسلیم کر دے پے جے اسی بغیر چابی دے جنت دا تالا نہیں کھول سکتے، یہ بھی مان دے پے جے کہ چابی دا بندوبست مرن تو پہلے ہی ہو سکتا ہے، مرن تو بعد۔ تو پھر جدو مسیتوں آواز آندی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی واسطے، کیوں بیٹھا گپا ماریاں میں، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کیوں بیٹھا ڈیریاں تے حکے پی رہے میں، کیوں بیٹھا کاروبار کاریاں میں؟ تین چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد والا، کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے جے؟ دس میں جنت دی چابی لین واسطے جا رہا ہوں۔ کی لین واسطے جا رہا جی؟ اچھی بولو یار، کی لین جا رہا ہوں؟ اچھا یار اگر تسی ناراض نہ ہوو تو تھوڑی جنی کوڑی گل بھی کہہ دیا، ناراض سے نہیں ہو گے؟ یار اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ دوزخ دی آگ برداشت کر لو گے؟ آج یہ جلدی ہوئی سگریٹ تے ننگا پیر آ جائے ایک دم چیخ نکل جاندی ہے، اچھل پہندا، سگریٹ دی آگ برداشت نہیں ہوندی، دوزخ دی آگ کیویں برداشت کرو گے؟ حضرت صاحب میں ایک اور اشارہ کرن لگا ہوں، میری دعا وے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو بیماریاں تو محفوظ رکھے، کہ جڑے بیمار ہو چکے نہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھان واسے گل کہن لگا ہوں، حضرت جی ایک بندہ تندرست ہے، رات نو لیٹ دا وے کروٹ بدل لے صبح ہو جاندی ہے، رات دے گزرن دا پتہ نہیں لگدا، لیکن اللہ نہ کرے اسے دی داڑھ سے درد ہو جائے، گردے چ درد ہو جائے، کان چ درد ہوئے، پھر رات کی میں گزرتی، گزرن دا نا ہی نہیں لیندی، کڑی وال ویکھ لیا وے، ایک ایک سیکنڈ کئی کئی سالہ دا لگدا وے،
اے دیکھو یار میرے سارے دے سامنے ہاتھ بندے جے خدا دا نا جے تھوڑی جی سوچ لو اگر اللہ نہ کرے دنیا چ تھوڑی جی تکلیف آ جاوے دنیا دی رات گزارنا مشکل ہو جائے اللہ نہ کرے قبر چ عذاب آ گیا قبر دی رات کیویں گزرے گی جی دنیا چ تے بیوی نو بلا لیندا ہے بچیاں نو بلاندا ہے دوستاں نو کہندا آؤ میرا دل بہلاؤ کہن جی قبر چ کینوں بلاؤ گے تے تھوڑا جنہ ذرا اچھی آواز نہ بولو گے تے میں ذرا سکون ہو جائے گا کہ تانوں میری گل سمجھ آ رہی ہے اسی دوزخ دی اگ برداشت اچھی بول دو دوزخ دی اگ برداشت اچھا جی اگر اسی دوزخ دی اگ برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ کو بچن واسطے جنت دا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ خالی کہنے والی گل بن جائے گی اچھی بولو یار چلو حضرت جی تہاڈے کولوں ایک سوال پوچھ لواں کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے ایدی کی وجہ ہے چلو وجہ بھی میں دسداں اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو اونے دندے پئے ہون گے تو چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا ایسا ہی ہے نا تے آؤ اج تانوں میں اے بھی دس جاواں جڑا جنت نو تالا لگا جے اودے 5 لیور نے اوے اچھی آواز نہ سبحان اللہ کہہ دیو جڑا جنت نو تالا لگا اودے کنے لیور نے پہلے لیور دا نام ہے فجر دوسرے دا نام تیسرے دا چوتھے دا پنجویں دا جڑا ایک نماز پڑھ آوے ایک دندہ پار آوے تالا کھل جائے گا جی 2 دندیاں نال 3 نال 4 نال کتنا کھلے گا اچھی بولو تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے سب دی آواز نہیں آ رہی یار سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی حافظ جی 5 پڑھاں گے کیویں تو چلو نسخہ بھی میں دس دیاں میرے نسخے تے عمل کرو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے کہن جی لوڑ ہے نسخے دی اچھا اے بابا جی کلیاں نو ضرور باقیاں نو لوڑ نہیں اے کر لو گے استعمال آواز سب دی نہیں آ رہی یار لو جی نسخہ صرف اینا جے کوئی لمبا چوڑا نہیں صرف مختصر جا نسخہ اے وے کہ اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کہ میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود تھوڑا جو اچھی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ گل بھی میں سچی کر رہا ہوں یار جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ نہیں جاندی پھڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا سارے ہاتھ اچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اچھا کئی آلے ہاتھ کھڑا کرن چ بھی سوچ دے پے نے پتہ نہیں ہاتھ کیڑا کیڑا نماز پڑھی جاوے کہ نہ پڑھی جاوے یار میری گل سنو نماز بندہ اپنی ہمت نہ پڑھتا کہ رب دی توفیق نہ تو کی پتا تو آج ہاتھ کھڑا کر رب تعالیٰ تن تہجد پڑھن دی بھی توفیق عطا کر دے نہیں حافظ صاحب اسی بڑے وڈے گناہگار ہیں بڑے وڈے گناہگار ہیں یار رب تعالیٰ ساریاں دے گناہ بخش دے بھی دے واسطے مشکل ہے وے کی پتا آج تو توبہ کر آج ہی موت آ جائے صبح سرکار دے پہلے سے جنت سے چلے جائیے یار اگر اسی نیک نیت کریں گے
تے رب راضی ہو جائے گا، شیطان ناراض ہو جائے گا۔ ہن میں تہاڈے کولوں پوچھاں گا تسی راضی کینوں کرنا، رب نو کرنا جے کہ شیطان نو؟ تو پھر اینی آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لاؤ، نال ہاتھ بھی کھڑے کرو کہ آج شیطان دا کلیجہ پھٹ جاوے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار اسی سارے ہی نمازی بن جائیے، میرے آقا کنا خوش ہو جائیں، میرا غوث پاک کنا خوش ہو جائے۔ اے جے محفل چاہن دا مقصد اے نہیں آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھی لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ۔ ان نسخے دی سویر دی بھی ڈوز دس دئیے، نسخہ ہوندہ نا صبح دوپہر شام، میں کہ مکمل نسخہ دس دئیے۔ اور لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی سویر دی خوراک ہے وے کہ اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنے لگا آپ جی سویرے اٹھن لگیاں دیر ہو جائے تے میں کیا نام پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو۔ وہ سویرے اٹھ کے منہ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے یار، تے وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ فجر دی راجہ شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے۔ ایسا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انہی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پائے گا۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، سارے نہیں بولتے پہ تو پھر تساں کیوں مانتے پہ جی؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز نہ بول، اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازے، اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر رہا ہوں۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا آیا، میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر لیا۔ اور رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھاں گا، کیا پتہ تیری صبح زیر زمین ہو جائے۔ بڑے بندے رات نو ستے نے سویرے اٹھنا نصیب۔ یار میری ایک چھوٹی جنی ریکویسٹ ہے، اگر ناراض نہ ہو، آج جڑے عشاء نواز نہ جنہاں نے پڑھی آج سون تو پہلے عشاء پڑھ کے سو، تسی عشاء پڑھ کے سوو گے نا اللہ تعالیٰ صبح اٹھن دی توفیق بھی عطا کر دے گا، کیونکہ عشاء دی نماز بھی فرض ہے تے فجر دی نماز بھی فرض ہے۔ جی میں فجر دی نماز چھڑنا کبیرہ گناہ میں، عشاء دی نماز بھی چھڑنا کبیرہ گناہ میں، تے فجر دی نماز تے حالے وقت ساڑھے فرض ہوئی نہیں، جدو فجر دا وقت ہوئے گا تے فجر دی نماز فرض ہوئی گی نا، جڑی فرض ہے وہ او تے ادا کر لیا یا تو۔ حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب فیس بک دے ہوتے واٹس ایپ دے ہوتے الحمدللہ پوری دنیا چ سنے جاندے نے۔ حضرت صاحب ایک کلپ میرا ایسا سی جن ویکھ کے پتہ نہیں کنے ہزار بے نمازی بن گیا۔ وہ کلپ دا ٹائٹل کی سی مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی وہ کون کون سی ہیں؟
پہلی قسم دا مہمان آ جائے اسی کہنے ہیں جاوے نہ، مفتی صاحب بیٹھو چلے جانا، ایڈی کالی کالی ہے نہیں آلے نہ تسی جاؤ چلے جانا، آگے نے میں کہنا جاون ہی نہ، اے مہمان دی پہلی قسم۔ دوجی قسم میں آ گیا میں کہنا فٹافٹ نکلے، اچھا یار کوئی ضروری گل ہے تو فون دے کالے نکلو فٹافٹ۔ تیسری قسم میں کہنا میرے گھر چ وڑے ہی نہ۔ مہمان دیاں کنیاں قسماں نے؟ اچھی بولو یار۔ پہلی قسم اسی کہنا آ گیا تے، دوجی قسم آ گیا تے کہنا فٹافٹ، تیجی قسم اسی کہنا ساڑھے گھر چ یار مسجد کدا گھر ہے تے اسی اللہ دے گھر چ مہماناں دی کیڑی قسم ہے گیا؟ ہائے ہائے یار ہر بندہ گریبان چ چان کے دیکھے، اگر مسیطے آیا وے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے، یار تو جاندہ نہیں حافظ جی میں تسبیح پڑھ لوں، میں درود پڑھ لوں، میں ذکر کر لوں، یہ مطلب ہے مہمان دی پہلی قسم ہے رب نہیں چاہتا کہ میرے گھروں جلدی جاوے، بہ جا اور بیٹھ جا اور بیٹھ جا۔ تے جڑا مسیطے آیا جلدی جلدی تھونگے مار کے آ گیا ہے، یہ میں دوجی قسم ہے رب نہیں چاہتا میرے گھر چ بہت ہی بیٹھا ہے نکلو فٹافٹ۔ تے جڑا مسیطے وڑدا ہی نہیں، یار اس بندے نو اپنی قسمت تے رونا چاہیے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ دیاں نظروں چو اس قدر گر گیا وے، اللہ تعالیٰ اس بندے تے اتنا سخت ناراض ہے کہ انہوں اپنے گھر چ وارنا پسند ہی نہیں کرتا۔ کیونکہ حضرت جی میرا عقیدہ وے مسجد چ بندہ اپنی ہمت نہ نہیں آندا رب دی توفیق نہ لاندا۔ یہ گل صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر نہیں تسلی ہو رہی، اج ساڈیاں مسیتاں چ کاربیٹ وچھے ہوئے نے، اے سی لگے ہوئے نے، کولر لگے ہوئے نے، گرم ٹھنڈے پانی دا بندوبست ہونا تے چاہیے پورا پنڈ مسیطے آ جاوے، لیکن آندا ہوئی ہے جن رب توفیق دیندا۔ اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئے تو ایک بڑی پیاری مثال دے دیا یار۔ ایک بندہ سی نا حضرت صاحب اپنے سیٹھ دے نال سفر کردہ جا رہا سی، چلے چلے نماز دا ویلا ہو گیا، وہ کہنے لگا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے، وہ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لئی، چلے چلے مسیت بھی آ گئی، سیٹھ باہر کھلو گیا، ان کہنے لگا جا کے نماز پڑھ لے۔ وہ اندر نماز پڑھن آیا، نماز چ کوئی سرور آ گیا، لیٹ ہو گیا، وہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا، باہروں آواز پتہ کی کھلو کے دینا ہے، اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا، اوئے کنے تن اندر پھڑ لیا وے، کیڑا تن باہر نہیں آن دینا، کہنا جیڑا تنو اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ یار دیکھو میری گال سنو، اے میرے ہاتھ بندے تھے، اگر مہمانہ جی تیجی قسم ہو یا دوجی قسم ہو کہ آؤ اج رب نو راضی کر لو، رب راضی ہوندے تیار جی، وہ ایڈا تیار ہے، وہ کہنا ہے میرے وال تو ایک قدم ودا، میری رحمت 10 قدم ود کے تیرا استقبال کرے گی۔ تو جدو موت آ گئی پھر کہاں گے رب راضی ہو جا، پھر رب نے راضی اونچی بول دو یار، پھر رب نو راضی کرنا چاہیے کہ نہیں راضی کرنا؟ تیار ہو؟ سب دی آواز نہیں آ رہی یار۔ آؤ تو رب راضی کرن دا نسخہ بھی دس دیا، نسخہ بھی قرآن چو دساں گا۔ انیسواں پارہ وے سورہ فرقان دا آخری رکوع، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جیڑا بندہ توبہ کر لوے، ایمان لے آوے، اس تو بعد پھر نیک عمل شروع کر دوے، گناہاں نو چھڑ دوے، اے مطلب نہیں کہ چلو حافظ جی کہندے نے توبہ کر لینے ہاں سویرے پھر چھوڑا تیز کر لواں گے، یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے۔
توبہ دا مطلب ہے کہ گناہاں تو باہر انج آ جا جویں مجھ دے تھنا چو دودھ باہر آ گیا وے، دوبارہ وارنا ناممکن ہے۔ تمہیں گناہاں تو باہر انج آ جا دوبارہ تیرا گناہاں پڑھ کے جانا ناممکن ہو جاوے۔ پہلے جھوٹ بولنا سا چھڑ دے، چوریاں کرنا سا چھڑ دے، فراڈ کرنا سا چھڑ دے، ماں باپ دی نافرمانی چھڑ دے، نمازاں چ سستی کرنا سا چھڑ دے، روزے نہیں سی رکھدا روزے رکھنے شروع کر دے۔ جدوں توبہ کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، اس تو بعد پھر نیک عمل شروع کر دو گے، پھر انعام کی ملے گا؟ فرمایا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے بندے دے پچھلے گناہاں نوں نیکیاں چ تبدیل فرما دے گا۔ پھر ان میں تعالیٰ کو سوال کروں گا توبہ کرنے سے فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو یار، پھر توبہ واسطے تیار ہو؟ تو آؤ آج سارے مل کے سچی توبہ کر لیے کہ مالک مولا اسی تیرا شکر ادا کرنے ہاں کہ تو سانو اپنے محبوب دا امتی بنا دیتا، لیکن افسوس ہے اس گل دا وے چاہیدا تے ایسی کہ دنیا چ آ کے اسی تیرے محبوب دے نقش قدم تے چل دے، لیکن دنیا چ آ کے اسی شیطان دے پیچھے چلن لگ پے۔ اج سانو پتہ چلیا وے شیطان دے پیچھے چلن دا انجام تے جہنم ہے، تے اسی دوزخ دی اگ برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اسی اج سچی توبہ کرنے ہاں۔ یا اللہ تو ساڈے ساریاں دی توبہ قبول کر لے، اچھی آمین کہہ دیو یار۔ کہ آئندہ اسی عہد کرنے ہاں نیکیاں کریں گے گناہاں تو بچیں گے، یا اللہ ساڈے وعدے تے سان ثابت قدم رہن دی توفیق بھی عطا فرما۔ ایک حدیث پاک چاہندا وے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں تسی جنت دے باغاں چ جایا کرو تے جنت دے پھل بھی کھایا کرو۔ شاہ بھائی کرام میں حیران ہوں کہ یار سن جنت سے تو بندہ جائے گا قیامت تو بعد جنہوں نیکیاں بدیاں تلن گیا، تسی انہیں فرما رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں، اچھی بول دے مسجد جنت کے، اور تھوڑا جو اچھی آواز، مسجد جنت کے۔ حضرت صاحب میں ایک سوچ رہا سا جہاں دنیا چ رہ کے جنت دے باغ چ نہیں جا رہا قیامت جنت دے باغ چ کیویں چلا جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ مطلب ہے مسجد آ کے غیبتاں چغلیاں نہ کریا کرو، دنیاوی گفتگو نہ کریا کرو، مسجد آ کے پارٹیاں بازیاں نہ بنایا کرو، مسجد آ کے رب دا ذکر کریا کرو۔ میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کراں گا کہ جنہاں نے اج ہاتھ کھڑے کیتے نے توبہ کیتی ہے، میں مفتی امین صاحب دی بارگاہ چ عرض کراں گا انہاں ساریاں دی توبہ سرکار دی بارگاہ چ پیش کرن اور سرکار دے وسیلے نال رب تعالیٰ دی بارگاہ چ پیش کرن۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو توبہ دے اتے ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تسی چاہندے جے کہ اسی نمازی بنیے، کیونکہ حضرت جی میں ایک فقرہ پڑھیا یار انہوں نے میری سوچ بڑی تبدیل کر دی تھی، اور لکھے ایسی کہ اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہسپتال آباد ہوں گے، جیلیں آباد ہوں گی۔ آج اسی مسجداں ویران کر دیتیاں، ہسپتالاں جی کے بیٹھتے کنے بندے نے؟ تے جیلہ سے چلے جاؤ جتھے 2 بندیاں دی گنجائش سے 20 بندے کسیڑے ہوئے ہیں۔ ایدی وجہ کی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ جنہوں شفا والا کام نہیں کریں گے تو پھر حضرت آپ ہی آباد ہوں گے۔ اور قرآن مجید اپنا نے فرمایا نماز بے حیائی اور بریاں کما تو روک دیے، جنہیں بریاں کما تو روکنا سی وہ سی پڑھ دے نہیں، بریاں کما چ پہ گئے تو جیلاں پڑھ گئیاں۔
اگر چاہتے جے کہ جیلاں ویران ہون ہسپتال بھی ویران ہون تو پھر رب دا کار آباد کرو گے تاڑے کار بھی آباد ہو جائیں گے، جنت بھی تاڑا کار آباد ہو جائے گا۔ تو اسی کہو کہ آفت جیسی نمازی کیویں بنی ہے، ساڑے کار والے کیویں بنن؟ تو میں پھر ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ۔ کی نام ہے؟ اس 5 نسخہ جات نے جیڑا بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے۔ اس سے نماز پڑھن دے فائدے بھی دسے نے، نماز پڑھن دیاں سزاواں، جماعت دے نال نماز پڑھن دے فائدے، جماعت ترک کرن دیاں وعیداں۔ اور ایک بڑی گل کر دیاں میں نے شرم آندی ہے، حضرت جی میں دیکھے چٹیاں داڑیاں پوتے پڑپوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آندا، وضو دا طریقہ نہیں آندا۔ میں پھر اس کتاب چ غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جاوے، کفن کیویں پہنایا جاوے۔ پھر ایک کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسی ہووے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا کار خوشحال بنے، لیکن نہ میاں نو بیوی دے حقوق دا پتہ ہے، نہ بیوی نو میاں دے حقوق۔ کار دا پتہ ہی نہیں گا، مسائل دا پتہ ہی نہیں۔ میں اس کتاب سے دسیا میں میاں کیسا ہوئے، بیوی کیسی ہوئے، ساس سورا کیسا ہوئے۔ یار ایسی کتاب ہے جڑے کار اجڑن دے قریب سی وہ بھی آباد ہو گئے۔ یار ایک کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ادھا جواب میں اس انداز نہ دیتا ہے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک کتاب ہے تحفہ دو محبت ودے گی، اس میں اصحال ثواب جو ہوتے رسالہ لکھیا ہے، ساتا چیلم کل برسیے دے دلائل کی نے، تو یہ بھی دسیا وے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چ تحفہ کیویں پیش کرنا چاہیے وے، ٹول بجا کے کرنا وے کہ درود و سلام پڑھ کے پیش کرنا۔ ایک کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، میلاد شریف تے لکھاں روپیہ لا دینے کو پیچھے کتنے لیا جی جواب نہیں دے پانے۔ میں ایسے دلائل دیتے جڑے میلاد شریف سے منقسی وہ بھی میلاد شریف منان لگ پے۔ اس کتاب سے میلاد شریف منان دا مقصد بھی دسیا وے، تو پھر نال اے بھی دسیا وے کہ درود پاک کیڑا پڑھنا چاہیے وے، تے درود تاج دی حقیقت کی ہے، پڑھو گے طبیعت خوش ہو جاوے۔ یار ایک کتاباں دا سیٹ جڑا وے دی قیمت تقریباً 1000 روپیہ بندی ہے، لیکن تان صرف 500 روپے چ ساریاں کتاباں مل جان گیاں۔ چند ایک سیٹ رہ گئے نے، بچہ باہر کھڑا ہوئے گا جان لگیا لے کے ضرور جانا۔ اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا، ایک کتاب چل رہا ہے 100 روپے کی کتاب بھی مل جائے گی۔ میں دکھ والی کوئی گل کہنے لگا میں یار اپنے گھر چ نظر مارو، ناول کتنے نے، ڈائجسٹ کتنے نے، گندیاں کتاباں کتنے نے، تے اسلامی کتاباں کنیاں نے۔ جو بیج پاؤ گے پھر پھل بھی ہو جائے پاؤ گے نا۔ اپنے گھراں چ اسلامی کتاباں رکھو، بچے اسلامی بنن۔ اس واسطے تسی یہ کتاباں ضرور لے کے جاؤ۔ انہی کی تان میں تسلی دینا، جی میں سادہ زبان سے بیان کیتا، کتاباں بھی سادہ زبان سے لکھیاں نے۔ اللہ تعالیٰ میری تے تعالی سارے دی حاضری منظور مقبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔